السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ٹیچر طارق۔ او ایس پی راؤنڈ 2 کلاس 9 میں آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے، جس میں الدرس الثانی سورہ انفال کی آیات 56 سے 58 تک ہم پڑھیں گے۔ یہ آپ کی بک پر پیج نمبر 19 اور 20 پر یہ آیات آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ فرمایا کہ جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو۔ اگلی آیت دیکھیں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد کلمات و تراکیب ہیں، جس میں پہلا ہے غرہ، جس کے معنی ہیں خبط میں ڈالا۔ عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ لم یکو مغیرہ، وہ بدلنے والا نہیں۔ قدا، جیسے، عادت یا طریقہ۔ تسکفنہ، تم پاؤ۔ شرد، بھگا دو۔ فمبز، پس پھینک دو۔ اس کے بعد مشقی سوالات میں السؤال الاول، یعنی پہلا سوال جو ہے اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ سورہ انفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا۔ تو اس کا جواب آپ نے یہ لکھنا ہے کہ وہ منافقین جو مشرکین مکہ کے ساتھ آئے تھے اور غزوہ بدر میں انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا تھا، مسلمانوں کی تعداد کو کم دیکھ کر اور ان کے پاس سامان جنگ تھوڑا دیکھ کر کافر کہنے لگے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ہم انہیں ضرور شکست دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جس کی اللہ مدد فرماتا ہے اس کی دشمن کو ذلت اور رسوائی ملتی ہے۔ اور سوال نمبر 2 جو ہے اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دیں۔ تو اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی قوم کے ساتھ آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہو اور اس قوم سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ معاہدہ ان کے منہ پر دے ماریں اور انہیں معاہدہ توڑنے کی اطلاع بھی دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 جو ہے اس میں یہ پوچھا گیا کہ اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کے اسباب آپ نے لکھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔
نمبر 2، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ نمبر 3، انہوں نے رسولوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلایا۔ نمبر 4، انہوں نے آیات الہی کو قبول نہ کیا۔ اور نمبر 5، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام نعمتیں چھین لیں اور انہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے سورہ انفال کی آیات 56 سے 58 تک کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد کلمات تراکیب اور 3 مشقی سوالات اور ان کے جوابات، ان کو آپ نے جو ہے خوش خط لکھنا ہے کاپیوں پر، کلمات تراکیب بھی اور سوال و جواب بھی۔ اور اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا ہو آپ نے تو وہ آپ منڈے سے فرائیڈے تک جو ہے صبح 8 بجے سے دن 2 بجے تک کیوری ٹائم میں جو ہے آپ کوئی بھی سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔